بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لائن آف کنٹرول پہ یہ واقعات پاکستان کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان نے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا ہے، اور انڈیا جو ہے اس کی طرف سے بڑا واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا زیادتی کر دی ہے۔ حالانکہ یہ زیادتی بہرحال بلیم گیم نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو عالمی مبصر ہیں وہ ہونے چاہیے یا ہوں گے وہ اقوام متحدہ کی صورت میں، جو مانیٹر کریں کہ دونوں طرف سے جو ہے مطلب یہ کہ وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا کہیں گے، ہم اپنے آپ کو سچا کہیں گے۔ ایک تو یہاں پہ جو مبصر ہیں وہ مستقل ہونے چاہیے جن کی جو واچ کر سکیں، یا ویسے تو اصولاً یہ مسئلہ ہی جو ختم ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، اور شاید ہوگا بھی نہیں اس طرح سے جس طرح سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے جو میرے خیال میں ہے اور بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فلسفے کو درست مانتے ہیں، تو وہ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن مبصر ہو یا نہ ہو، کچھ اس طرح کے کام ضرور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کہ پیڑی نیت کی ہوئی ہے۔ آج پریس کانفرنس ہوئی وزارت خارجہ میں، اور وزیر خارجہ اور ڈی جی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس کی، اور یہ شاید ایک مدت کے بعد اس طرح ہوا ہے کہ پہلے تو ہم زبانی کلامی سنا کرتے تھے نا کہ جی کہ کس طرح انڈیا پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور کس طرح وہ اپنی پراکسیز کو چھیڑ رہا ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان نے ثبوت پیش کر دیے ہیں، اور وہ ثبوت اس طرح کے ہیں کہ وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ ویسے مرے تے مقرر تے علاج کوئی نہیں نہ ہوتا، وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے۔ انڈیا اتنی ڈٹائی سے جب قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، تو وہ اس نے کیا بات ماننی ہے یہ والی، لیکن دنیا ضرور مانتی ہے، جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ ضرور مانتے ہیں اگر ڈھنگ سے یہ بات کی جائے۔ تو ڈوزیر پاکستان نے بنایا جو اقوام متحدہ کو جائے گا، اور جو دوسری جو عالمی تنظیمیں ہیں جس میں او آئی سی، ویسے تو او آئی سی نام کی ایک او آئی سی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، تو وہ اگر کوئی ڈھنگ کی ہوتی، یا جتنے مسلمان ملک ہیں آپس میں اور جتنے پیسے والے ہیں، اگر ان کا وہ ہم بھی بس بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں امت مسلمہ امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کے حالات یہ ہیں کہ وہ خلیفہ صاحب ہیں المختوم صاحب، وہ آج مبارکباد دے رہے تھے دیوالی کی۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ میں وہ نفرت پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جو نفرت ہے اس کے ساتھ محبت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کشمیر میں لوگوں کا جو ساتھ ظلم ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو نظر تو نہیں آتا۔ او آئی سی میں وہ مندر بن گیا دبئی میں، سعودی عرب کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ہیں ان کے ساتھ۔ خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، پہلی دفعہ ثبوت اس طرح کر کے دیے ہیں کہ جی کہ کوئی ایک کرنل ہے جو افغانستان میں جو ایمبیسی ہے افغانستان، تو ایک ویسے ہی ایک بہت بڑی پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک کرنل ہے کہ راجیش اس طرح کا کہ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک دری زبان میں خط لکھا ہے اپنے جو آپریٹرس ہیں ان کے نام، کہ جی پاکستان میں کس طرح علماء کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح اپنے معروف شخصیات کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ معروف شخصیات میں ہر طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، تو اور فرقہ وارانہ فسادات کیسے پھیلانے ہیں۔ پھر پاکستان نے ان کی وہ جو ہم پہ الزام تھا نا ایف اے ٹی ایف والا، کہ جی کہ ہماری جو وہ بینکنگ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ پیسے روٹ پتہ چل جائے کہ کون کس کو بھیج رہا ہے، کیسے بھیج رہا ہے، ایک کلیئر ایک بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ ہو کہ یہ پیسہ کس کو جا رہا ہے۔ تو انڈیا میں ایک تو امریکہ نے خود رپورٹ دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ انڈیا خود تو ایف اے ٹی ایف والا رولا بہت ڈالتا ہے، پاکستان پر الزام لگاتا ہے، لیکن جتنی اس نے فنڈنگ یا کہہ لیں کہ بینکنگ کے جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں لیگل، وہ مختلف تنظیموں کو ہوئی ہیں جو اقوام متحدہ کے کاغذوں میں جن کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ پاکستان نے بھی وہ ثبوت اب پکڑے ہیں اور وہ پاکستان نے پیش کیے ہیں، وہ ڈوزیر میں شامل بھی کیے ہیں کہ کس طرح وہ بی ایل اے
اور جو ہے جمعیت الاحرار، اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی جو پاکستان میں مطلب یہ کہ کم از کم 1,00,000 کے قریب لوگ، 83,000 کا فگر آیا، اس میں سے کوئی 50-60 ہزار بندہ تو وہ ہے جس میں سول بھی ہمارے لوگ شامل ہیں، اور ہمارے فوجی جوان اور افسر بھی شامل ہیں، اور پولیس والے بھی شامل ہیں، جو اس دہشت گردی کی نظر ہوئے. کیونکہ 2007 سے پہلے سے یہ والا کام شروع ہے. پاکستان جس اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے، بلکہ 2004 یہ 9/11 کے بعد سے یہ والا کام شروع ہے سادہ الفاظ میں. تو اس میں جو اب اس میں کھیل بڑا مزیدار ہوتا ہے، یا خوفناک، بڑا انٹرسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ کس طرح آپ جو ہے وہ دشمن کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، اب وہ نام لے رہی تھی اسلام کا، اور پاکستان میں اس نے اسلام نافذ کرنا تھا، اور وہ پاکستان کو سبق اس لیے سکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ دہشت گرد قرار دے کے ان لوگوں کو ہم نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ افغانستان کا معاملہ تھا، ہم سپورٹ نہ کرتے تو کیا کرتے، ہمارے پاس آپشن ہی کیا تھی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ آگے سوات میں نہیں بیٹھے. تو بہرحال ایک یہ بھی بڑی عجیب سی مت ہے، یعنی میں امریکنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ادھر سے وہ بنیادی طور پہ آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کی جنگ. لیکن وہ اللہ پاک نے مہربانی کی، معاملات اس طرح کر کے نہیں ہوئے. اس کے باوجود ری ایکشن میں انڈیا سے بیت اللہ مسعود وہ جو تھے، ان کے ڈرون حملے میں مارے گئے تھے. تو انہوں نے اپنے ایک بندے سے کہا تھا کہ ڈالر تو یہ ہوتے ہیں، اور وہ دکھائے انہوں نے اپنے جو کمرے میں حجرے میں پڑے ہوئے یہ جو جستی بکسے ہوتے ہیں نا لوہے کے، ان میں ڈالروں کے ڈالر پڑے ہوئے تھے، مطلب ایک نہیں کئی بکسے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر صرف تمہارا خیال امریکہ سے آتے ہیں. بھائی جان وہ انڈیا کے سے پیسے لیتے تھے اور پاکستان میں آپریٹ کرتے تھے. بہرحال اس طرح کے معاملات تھے. اب بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان نے ثبوت دیے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان ثبوتوں کو مانے گا کون؟ اب ان ثبوتوں کو ماننے کے لیے جو چیز ہمیں درکار ہے، یا حتیٰ کہ ہم بہت بڑی اگر بات کریں کہ اگر آج کشمیر آزاد آج تک نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کسی نے جنہوں نے ان ثبوتوں کو ماننا ہے، انی دنیا چنگی ہوندی جے ساڑے ثبوتاں تے یقین کرن والی، تو پھر وہ کشمیر بھی آزاد کرا لیتے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے پلے ککھ نہیں ہے. پلے ککھ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک میں دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ میرا خیال ہے مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، اور کسی کو مائنڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم ایک نکمی نکھتی سی قوم ہے، جو اگر آپ کے کہتے ہیں نا جدے کار دانے ہوتے کملے بھی سیانے، اگر ہمارے گھر میں دانے نہیں ہیں تو ہماری بات کس نے سننی ہے؟ یہ انٹرنیشنل جو عالمی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یہ بڑی سادہ ہے. سادہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یعنی گھر میں کوئی 4 بچے کمانے والے ہیں تو باپ کی عزت ہوگی، گلی میں ہوگی، محلے میں ہوگی. جتنے آپ وہ آ رہی ہوں گے کمانے والے ہوں گے اتنا آپ کا معاشرے میں مقام ہوگا. اسی طرح ملکوں کا یہ حال ہے. دنیا کے نقشے پہ وہ قومیں جو محنتی ہیں اور جو ہڈ پیر وہ کہتے ہیں نا توڑ کے نہیں بیٹھی رہتی، کام کرتی ہیں، جن کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں پروڈیوسنگ نیشنز لائک چائنا نے وہ زبردستی 99 سالہ لیز پہ ہانگ کانگ لے لیا تھا نا جی ملکہ برطانیہ نے اس وقت. تو چین نے وہ واپس لے لیا اور نہ کر کے وہ آندے ہیں چین نو کہ نہیں جی اسی قبضہ نہیں چھڑنا. تو یہ والا معاملہ ہے، سادہ سا معاملہ ہے کہ اگر ہماری مطلب یہ کہ اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہو، ہم انسانوں کی طرح ہم نے کوئی اپنا قبلہ کوئی بنایا ہوتا، کہ ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا کہ جی کہ ہم نے دنیا کا چودھری بننا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہوتی، ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہوتے، ہماری پڑھائی ٹھیک ہوتی، ہمارے لوگوں کی جو صحت عامہ ہے وہ ٹھیک ہوتی. یہ 3-4 چیزیں ہیں. یہ 3-4 چیزیں جس قوم میں ہوں اس کی عزت بہت ہوتی ہے دنیا میں. اور بھارت جو ہے وہ بھی ہماری طرح کی قوم ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکانومی بہت بڑی ہے ہم سے، اور وہ بہت بڑی ایک منڈی ہے دنیا کے لیے. 1.5 ارب انسان ایک ہی جگہ پہ بستا ہے
اور دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اور دنیا کی بڑی جو اکانومیز ہیں وہ اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہیں. تو لہٰذا ہم جتنے مرضی جو ہیں وہ ثبوت جو ہیں وہ اس کے بلو پرنٹ لے کے پھرتے رہیں, ہماری بات سننے والا تب تک کوئی نہیں ہوگا جب تک ہم یا تو لوگوں کی مجبوری ہوں یا پھر کہہ لیں کہ ہماری اکانومی بہت سٹرانگ ہو. تو مجبوری والا بھی فارمولہ بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے. ہم دنیا کی مجبوری رہے ہیں, یہ 9/11 میں رہے تھے نا مجبوری, اس سے پہلے جو کولڈ وار تھی اس میں مجبوری تھے, لیکن ہم کشمیر نہیں آزاد کرا سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک مصرع مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جرم ضعیفی کیا ہے؟ کمزوری ایک جرم ہے. تو ہماری جو بنیادی کمزوری ہے وہ کمزوری ہے اکانومی کی. ہم کوئی کھاتی پیتی قوم نہیں ہے, پروڈیوسنگ نیشن نہیں ہے, ہارڈ پیر توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک کمانے والا ہوتا ہے, پورا گھر کھانے والا ہوتا ہے. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. ایک بندہ وہ کہتے ہیں جی چٹے کپڑے پاک کلف دارا سارا دن پھرتا ہے, تو کام کی کرنا ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا, کہنا میرا بڑا بھرا دبئی ہندا. تو ہم یہ وہ والی نیشن ہے, اور جب تک اگر ہم عزت چاہتے ہیں, سادہ سا فارمولہ ہے, تو پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں ان پر دنیا ایکشن لے, تو پھر ہمیں وہ طاقت حاصل کرنی پڑے گی. اور خالی ایٹمی قوت وہ تو ہم ہیں. اگر خالی ایٹمی قوت بن کے کام چلتا ہوتا تو تین کشمیر اب تک آزاد ہو چکے ہوتے. تو یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے پاکستان نے جو کی ہے, یہ کرنا چاہیے. لیکن ایک ایفرٹ جو ہے وہ ملک کی اکانومی, پوری قوم کی اکانومی, لوگوں کے مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں. عمران خان صاحب کو کر لینا چاہیے تھا یہ والا کام, لیکن وہ نہیں کر سکے. جو کیا کہتے ہیں, امید تھی, توقع تھی کہ پاکستان بدلے گا. پاکستان کس طرح بدلے گا؟ لوگوں کے مزاج بدلیں گے, لوگوں کے کردار بدلیں گے, تو پاکستان بھی بدل جائے گا. نہ کردار بدلے نہ مزاج بدلے. کردار یہ ہیں کہ اپنے بہنوئی کا ہم پلاٹ کا قبضہ چھڑانے کے لیے ہم آئی جی بھی تبدیل کر لیتے ہیں, CCPO بھی تبدیل کر لیتے ہیں, اور باقی اللہ ہی حافظ ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.